السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کی خدمت میں ایک کہانی لے کر حاضر ہوا ہوں جس کا نام ہے جن کا گھر، اور یہ کہانی بہت ہی مزیدار ہونے والی ہے۔ لیکن اس سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ تو چلے ہم کہانی کی طرف بڑھتے ہیں۔ کہانی سنتے ہیں عائشہ کی اپنی زبانی میں۔ میرا نام عائشہ ہے اور میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی ہوں۔ میری عمر 16 سال ہے۔ مجھے گھومنا پھرنا گاؤں میں بہت پسند تھا، اس لیے میں جب بھی امی کہیں باہر جاتی تو میں ان کے ساتھ ہی باہر چلی جاتی۔ اکثر امی سودا لینے کے لیے جاتی کیونکہ ہمارے بابا جانی ایک زمیندار تھے، اس لیے وہ صبح ہوتے ہی اپنی زمین کی طرف چلے جاتے اور سودا لینے کے لیے میری امی کو ہی جانا پڑتا تھا، اس لیے میں گھومنے کے لیے ان کے ساتھ ہی بازار چلی جاتی۔ بازار کے راستے میں جاتے ہوئے ہمارے بازار کے راستے میں ایک درخت پڑتا تھا جو نہایت پرانا درخت تھا۔ اس سے گاؤں کی عورتیں بہت ڈرتی اور اس کے پاس سے گزرنا بھی منحوس سمجھتی تھیں، لیکن مجھے وہ درخت بہت اچھا لگتا تھا۔ نہ جانے کیوں گاؤں کی دوسری عورتوں کی طرح ہی میری امی بھی اس درخت سے ڈرتی اور اس کے پاس سے گزرنا اچھا نہ سمجھتی اور مجھے بھی اس درخت سے دور رکھنے کی کوشش کرتی، لیکن میں تو اس درخت کو دیکھتے ہی کھو جاتی تھی۔ نہ جانے کیوں مجھے وہ درخت بہت اچھا لگتا تھا، اس لیے جب بھی میں اسے دیکھتی تو مجھے ایک اپنائیت سی محسوس ہوتی اور ہمدردی محسوس ہوتی تھی اس درخت سے، جیسے کہ پرانا رشتہ ہو اس درخت سے میرا۔ میرے گاؤں میں زیادہ دوست بھی نہیں تھے، میری صرف ایک ہی دوست منال تھی، اس کے علاوہ میں زیادہ دوست نہیں رکھتی تھی۔ جب بھی میں اس درخت کو اپنا دوست بنانا چاہتی تھی، اس ٹائم میں چھوٹی تھی، 16 سال کی، جب بھی میں ایسے سوچتی تھی۔ کچھ عرصہ گزرا اور میں 20 سال کی ہو گئی، لیکن میرے ساتھ ایک ایسا حادثہ ہو گیا جس کی وجہ سے میں بہت پریشان رہتی۔ میری امی کو بلڈ پریشر کی بیماری لاحق ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے اب سودا لینے سے مجھے ہی جانا پڑتا۔ بابا جانی بھی بوڑھے ہو گئے تھے، اس لیے گھر کے کام میں ہی کرتی تھی، اپنے پاپا کو بھی زیادہ کام نہ کرنے دیتی تھی میں۔ اصل کہانی اس دن شروع ہوئی جب میں اکیلی سودا لینے گئی۔ امی کو بلڈ پریشر کی وجہ سے دوائی ان کو دے کر گھر پر سونے کو کہا اور میں خود اکیلے سودا لینے چلی آئی۔ جاتے ہوئے اس درخت کو دیکھ رہی تھی، بڑا خوبصورت درخت لگ رہا تھا مجھے وہ۔ دوسری گاؤں کی عورتوں کی طرح مجھے اس سے بالکل بھی خوف نہ آتا، بلکہ میں اس کے پاس سے ہی گزرتی تھی۔ میں سودا لے کر مارکیٹ سے واپس ہی آ رہی تھی کہ اچانک مجھے ایسا لگا جیسے میرے پیچھے کوئی چل رہا ہے۔ میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو کوئی نہ تھا، لیکن جیسے ہی میں اس درخت کے پاس پہنچی تو مجھے کسی لڑکی کی آواز سنائی دی۔ میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو کوئی نہ تھا۔ پھر میں نے چلنا شروع کرا تو درخت سے تھوڑا سا آگے ہی آئی تھی کہ پھر ایک لڑکے کی آواز آئی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ کیا تم مجھ سے دوستی کرو گی؟ میں نے اس لڑکی کی طرف دیکھا اور منہ بسوڑ لیا اور کہا کہ ہو کون تم جو میں تم سے دوستی کروں؟ لیکن پھر جب میں اس کی طرف مڑی اور اس کو دیکھا تو میرے دل میں کچھ ہونا شروع ہو گیا۔ اتنا خوبصورت نوجوان کالے کرتے شلوار میں کھڑا میرے سامنے مجھے دیکھ رہا تھا اور دوستی کی پیشکش کر رہا تھا، اور میں اسے منع کر رہی تھی۔ میرے دل نے چاہا کہ میں اسے دوست ہی بنا لوں، بٹ میں اسے اپنا دوست نہیں بنانا چاہتی تھی، اس لیے میں نے اسے منع کر دیا۔ اس لڑکے نے مجھ سے کہا کہ میرا نام ابوالحسن ہے، آپ مجھ سے دوستی کرنا آپ کو فائدہ ہی ہوگا۔ میں آپ کے بابا فاضل صاحب کا نوکر ہوں اور آپ کے کام کے لیے ہی آیا ہوں، آپ کی مدد کرنے کے لیے۔ میں آپ کے والد کا بیٹا بن کر آیا ہوں، کیا آپ میری دوستی کو قبول کرنا چاہیں گی؟ جب اس نے میرے بابا فاضل صاحب کا نام لیا تو پھر میں نے اس کی دوستی کو قبول کر لیا، لیکن یہ کیا، میں نے اس کی طرف دیکھا تو میں دوبارہ اس کی طرف کھو گئی، دیکھتے ہی جیسے وہ کوئی بہت ہی خوبصورت نوجوان لگ رہا ہو، اور وہ واقعی بہت خوبصورت نوجوان تھا۔ دل ہی دل میں مجھے کچھ عجیب سا محسوس ہونے لگا۔ اس لڑکے ابوالحسن نے مجھ سے کہا کہ اب تو مجھے آپ اپنا نام بتا دیں، تو میں نے اسے اپنا نام عائشہ بتا ہی دیا۔
اس کے بعد اس نے مجھ سے جو کہا اس سے میری ہنسی چھوٹ گئی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ جب بھی آپ کو کوئی کام ہو تو آپ مجھے یاد کر لیا کریے گا، میں آپ کے سامنے حاضر ہو جاؤں گا۔ یہ سن کر میں بہت ہنسنے لگی، تو اس نے مجھ سے کہا کہ آپ کو ایسا کیا ہو گیا کہ آپ ہنسی جا رہی ہیں؟ تو میں نے اس سے کہا کہ کیا مطلب کہ میں تمہیں جب بھی یاد کروں تو تم حاضر ہو جاؤ گے؟ کیا تم کوئی جن سے ہو جو میرے سامنے حاضر ہو جایا کرو گے؟ تم صرف میرے دوست ہو، جب تم مجھے کبھی مل جایا کرو گے تو میں تمہیں سے کوئی کام کروا لیا کروں گی۔ اس کے بعد میں گھر گئی اور کھانا پکایا اور اپنی امی کو اٹھا کے کھانا کھلایا اور بابا کا انتظار کرنے لگی۔ جیسے بابا آئے ان کو بھی کھانا کھلایا۔ اب رات ہو چکی تھی اور میں اپنے دوست کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی۔ ابوالحسن کتنا خوبصورت نوجوان تھا وہ، ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی فرشتہ آسمان سے اتر کر آ گیا ہو۔ اگلے دن جب میں سودا لینے گئی اور اس درخت کے پاس سے گزر رہی تھی اور اس کو پیار کی نظر سے دیکھا تو پھر ایسا مجھے محسوس ہوا جیسے کوئی مجھے دیکھ رہا ہو۔ لیکن میں بازار کی طرف چلی گئی اور اپنا سامان سودا وودا خرید کر اس درخت کے پاس پہنچی ہی تھی کہ ابوالحسن کی آواز مجھے آ گئی۔ ابوالحسن نے مجھ سے کہا کہ لاؤ اپنا سودا مجھے دے دو، میں تمہیں تمہارے گھر تک پہنچا دیتا ہوں۔ وہ آج بھی مجھے ویسے ہی کل کی طرح خوبصورت لگ رہا تھا، لیکن آج وہ سفید کرتے میں تھا۔ میں اسے دیکھ کر بہت خوش ہو گئی اور اسے کہا کہ تمہارا بہت شکریہ ابوالحسن، لیکن میں اپنا کام خود کروں گی۔ ابوالحسن نے کہا کہ نہیں، میں تمہارا دوست ہوں، میں تمہارا کام کر سکتا ہوں، مجھے کرنے دو اور منع مت کرو۔ اس لیے پھر میں راضی ہو گئی اور اپنا سارا سودا ابوالحسن کو پکڑا دیا اور کہا کہ چلو میرا گھر یہیں آگے تک ہے۔ اسی طرح دن گزرتے رہے اور ابوالحسن اور میری دوستی کو 6 مہینے ہو گئے۔ ابوالحسن ہر روز میری مدد کرتا، جب میں سودا لے کر آتی تو وہ مجھ سے سودا لے لیتا اور میرے گھر تک پہنچاتا۔ لیکن بات مجھے جب پتہ چلی جب میری دوست منال کی شادی طے ہو گئی اور میں نے منال کو اپنی دوست ابوالحسن کے بارے میں بتایا تو منال بہت خوش ہو گئی کہ چلو تمہاری مدد کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے کوئی فرشتہ بھیج ہی دیا جس کا نام ابوالحسن ہے۔ اور وہ مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھنے لگی۔ میں نے منال کو کہا کہ پاگل، بدتمیزی مت کرو اتنی زیادہ۔ 2 دن بعد میری سب سے پیاری دوست منال کی شادی تھی اور میں اس کے لیے بہت خوش تھی۔ جب میں گھر واپس آئی تو ابا نے مجھ سے بولا کہ دیکھ بیٹا، اب تیری دوست منال کی بھی شادی ہو گئی ہے، لیکن تو شادی کے لیے راضی نہیں ہوتی، ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی اپنا فرض ادا کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ ابا یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ، میں شادی ابھی نہیں کروں گی، اور اپنے کمرے میں جا کر سو گئی۔ صبح اگلے دن جب میں سودا لینے گئی تو ابوالحسن وہاں نہیں آیا اور میں بہت پریشان ہو گئی کہ آج ابوالحسن نہیں آیا۔ 6 مہینوں میں کبھی بھی اس نے ایسا نہیں کرا تھا کہ مجھ سے ملنے نہ آیا ہو یا میری مدد کرنے کے لیے نہ آیا ہو، یا پھر ایسا بولیں کہ ابوالحسن کی عادی ہو چکی تھی میں بھی۔ ابوالحسن مجھے اچھا لگنے لگا تھا، لیکن اس دن ابوالحسن کو نہ دیکھ کر میں بہت پریشان ہو گئی۔ اور پھر میں نے اپنی اماں کو بھی اپنے دوست ابوالحسن کے بارے میں بتایا تو اماں نے بولا کہ کتنا نیک بچہ ہے جو تیری ہر وقت مدد کرتا ہے، اللہ اسے لمبی زندگی دے۔ مجھے لگا کہ ابوالحسن کسی پریشانی میں ہوگا جب بھی مجھ سے ملنے نہ آیا، ورنہ تو 6 مہینے میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ ابوالحسن مجھ سے ملنے نہ آیا ہو۔ جب بھی اگلے دن کا انتظار میں بے چینی سے کرنے لگی تاکہ ابوالحسن سے ملوں اور اسے پوچھوں کہ ایسا کیا ہو گیا کہ وہ کل مجھ سے ملنے نہ آیا۔ لیکن دوسرے دن ابوالحسن وہیں موجود کھڑا اور میری مدد کے لیے موجود تھا۔ اور ابوالحسن سے میں نے جب پچھلے دن کا پوچھا تو وہ مجھ سے بولنے لگا کہ کچھ کام میں مصروفیت تھی تمہارے، جب بھی تم سے ملنے نہ آیا، ورنہ تو تمہیں پتہ ہے تم سے ملنے تو میں ہمیشہ آتا ہوں۔ اور میں نے اس کو کہا کہ ہاں ہاں ابوالحسن، مجھے معلوم ہے کہ تم مجھ سے ملنے ہمیشہ آتے ہو، لیکن کل تم نہیں آئے تھے تو میں پریشان ہو گئی تھی جب بھی اس بارے میں پوچھ رہی تھی۔ لیکن ابوالحسن کی آنکھوں سے محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ بہت پھیکی پڑ گئی ہوں اور ان میں بہت ہی غم ہو۔ میں نے ابوالحسن سے کہا کہ ابوالحسن کوئی ٹینشن ہے تو مجھے بتاؤ، ایسا کیا ہو گیا کہ تم اتنے زیادہ پریشان لگ رہے ہو؟ تو ابوالحسن نے مجھ سے کہا کہ نہیں نہیں عائشہ، ایسی کوئی بات نہیں ہے، اگر کوئی پریشانی ہوتی تو میں تمہیں ضرور بتا دیتا۔ ابوالحسن اسی سوچ میں گم تھا کہ میں عائشہ کو کیسے بتاؤں کہ میں بہت پریشان ہوں۔
اور جاننے کے لیے دیکھیں اگلے ایپیسوڈ جن کا گھر کی دوسری ایپیسوڈ میرے ہی چینل پر. اس لیے میرے اس چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کیجیے، اور سبسکرائب ضرور کیجیے، بیل نوٹیفیکیشن کو دبائیے تاکہ آپ کو اگلی نوٹیفیکیشن مل سکے. ابوالحسن چن کی کیا پریشانی تھی اور کیسے وہ عائشہ کو اپنی پریشانی کے بارے میں بتائے گا، جاننے کے لیے انتظار کیجیے اگلے پارٹ کا. شکریہ. ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کیجیے. اللہ حافظ. اپنا خیال رکھیے گا.